السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں منان جابری۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ فلسطینی شہر غازہ پٹی میں پناہ گزین کیمپ میں ہوئی آتش زدگی میں 20 سے زیادہ افراد کی شہادت پر گہرا دکھ۔ اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے عوام کو مسائل کا سامنا۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے قائد خالد مشعل کا بیان۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی تھائی لینڈ کے وزیر اعظم و وزیر دفاع سے باضابطہ ملاقات۔ سرکاری مذاکرات کے بعد باہمی تعاون کے معاہدوں پر دستخط۔ ٹویٹر نے اپنے دفتر کی عمارتوں کو عارضی طور پر بند کر دیا۔ 21 نومبر تک آفس بند رہیں گے۔ ایلون مسک کی جانب سے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے مسلسل تبدیلیاں جاری۔ اور فیفا فٹ بال ورلڈ کپ اتوار 20 نومبر کو قطر میں شروع ہوگا۔ تمام تیاریاں مکمل۔ 8 اسٹیڈیمز میں شراب کی فروخت پر پابندی کا بہترین فیصلہ۔ اب ملاحظہ کرتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے بیرون ملک امور کے سربراہ خالد مشعل نے غزہ پٹی میں 2 روز قبل ایک پناہ گزین کیمپ میں ہوئی آتش زدگی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ایک بیان میں خالد مشعل نے کہا کہ یہ امر انتہائی افسوسناک ہے کہ اس واقعے میں 20 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے، انہیں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ شہداء کے جنازوں میں شرکت پر پوری قوم نے مثالی اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ مشعل نے ایک پریس بیان میں کہا کہ دکھ اور درد کے تمام احساسات کے ساتھ ہمیں عظیم حادثے کی خبر ملی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اسرائیل کی طرف سے مسلط کی گئی ناکہ بندی نے غزہ کو بری طرح متاثر کر دیا۔ غزہ پٹی کے عوام کو یہ سزا اس کی مزاحمت پسندی اور تحریک آزادی کی کوششوں کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس حادثے پر مسلم اور عرب ممالک کی اہم شخصیات کی طرف سے فون موصول ہوئے، جن میں انہوں نے غزہ میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ اظہار تعزیت اور ان کے ساتھ عظیم یکجہتی کا اظہار کیا۔ فرانس نے بھی ہندوستان کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس سے عین قبل برطانیہ نے بھی سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کے لیے اپنی تائید کا اعلان کیا تھا۔ فرانس نے کہا کہ ہندوستان کی رکنیت سے عالمی امن کے سلسلے میں جاری اقدامات مزید مؤثر ہوں گے۔ نریندر مودی نے اپنے حالیہ دورے انڈونیشیا میں متعدد عالمی قائدین سے ملاقاتیں کی تھی اور اس موقع پر بھی ہندوستان کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کے سلسلے میں بات چیت کی تھی۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے بینکاک میں تھائی لینڈ کے وزیر اعظم و وزیر دفاع سے باضابطہ ملاقات اور سرکاری مذاکرات کیے ہیں۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں جدید انداز میں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا اور چند معاہدوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ پیش ہیں ناظرین یہ تفصیلات۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے بینکاک میں تھائی لینڈ کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع سے باضابطہ ملاقاتیں اور سرکاری مذاکرات کیے۔ محمد بن سلمان نے ملاقات کے آغاز میں مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات کو بھی قلم بند کیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور تھائی لینڈ کے وزیر اعظم نے سرکاری مذاکرات میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات اور انہیں جدید انداز میں مزید مضبوط اور مستحکم بنانے کے طریقہ کار کا جائزہ لیا۔ دونوں لیڈران نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ تھائی لینڈ کے دورے کی دوستانہ دعوت پر وہ وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں، اور یہ بھی کہا کہ 9 مہینے قبل سعودی عرب میں ملاقات پہلی مرتبہ ہوئی تھی۔ دورہ سعودی عرب کے موقع پر یہ طے پایا تھا کہ دونوں ممالک متعدد شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اس سلسلے کا ایک بڑا کام نمٹا لیا گیا ہے۔ توقع سے کہیں زیادہ بہتر شکل میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی عرب اور تھائی لینڈ کے درمیان تعاون کے مواقع ہمارے تصور سے کہیں زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم توانائی، سیاحت، سرمایہ کاری، بنیادی ڈھانچے اور زراعت سمیت متعدد شعبوں میں تعاون کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ان شعبوں میں باہمی تعاون سے دونوں ہی ممالک کا فائدہ ہوگا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب پہلا عرب ملک ہے جس نے گزشتہ صدی کے 5ویں عشرے میں تھائی لینڈ کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ آج ہم 2 طرفہ تعلقات کے نئے مرحلے میں قدم رکھنا چاہتے ہیں۔ متعدد معاہدوں پر دستخط ہو رہے ہیں اور مستقبل میں متعدد مواقع زیر بحث آئیں گے جن پر ہم آئندہ برس کام کریں گے۔ سعودی عرب کے ولی عہد نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ باہمی تعاون کا فائدہ دونوں ممالک کے عوام اور معیشت کے لیے بہتر ہوگا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں کی موجودگی میں سعودی عرب اور تھائی لینڈ کے درمیان کئی شعبوں میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے۔ بیورو رپورٹ،
सियासत टीवी। टेक्नोलॉजी की मारूफ कंपनी थेरानोस की बानी एलिजाबेथ होम्स को सरमायाकारों के साथ धोखाधड़ी करने के जुर्म में 11 बरस से ज़्यादा की कैद की सज़ा सुना दी गई है। उन्हें दुनिया के सबसे कम उम्र अरबपति खातून भी करार दिया गया था। पेश है सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। कैलिफोर्निया के एक जज ने थेरानोस कंपनी की बानी एलिजाबेथ होम्स को अपने नाकारा ब्लड टेस्टिंग स्टार्टअप में सरमायाकारों को धोखा देने के जुर्म में 11 साल 3 महीने कैद की सजा सुना दी। एक वक्त था कि इस कंपनी की मालियत 9 अरब डॉलर से भी ज्यादा की थी। कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट जज एडवर्ड डेविला ने होम्स को सरमायाकारों के साथ धोखाधड़ी के 3 और साजिश के एक मामले में सजा सुनाई है। इस कबल एक जवरी ने 38 साल होम्स को गुज़िश्ता जनवरी में 3 महीने तक जारी रहने वाले मुकदमे की समाअत के बाद मुजरिम करार दिया था। टेक्नोलॉजी कंपनी थेरानोस की बानी और सिलिकॉन वैली की साबिक स्टार एलिजाबेथ होम्स ने झूठा दावा किया था कि उनकी ईजाद करदा टेक्नोलॉजी उनके चंद खतरों से ही बीमारी की तशखीस कर सकती है। एक वक्त था कि उनकी अगले स्टीव जॉब्स के तौर पर तारीफ की जा रही थी और उन्हें दुनिया की सबसे कम उम्र अरबपति खातून का खिताब भी मिला। 38 साल होम्स फिलवक्त हमल से हैं। उन्होंने रोते हुए अदालत को बताया कि वो इस स्कैंडल से गुमराह होने वालों के लिए गहरा दुख महसूस करती हैं। कैलिफोर्निया में होम्स के मुकदमे की समाअत के दौरान इस्तिखाज़ा ने कहा कि उन्होंने अपनी थेरानोस की फ्लैगशिप प्रोडक्ट एडिसन मशीन के बारे में दानिस्ता तौर पर डॉक्टर्स और मरीजों को गुमराह किया, जिसके बारे में कंपनी का दावा था कि खून के चंद खतरों के जरिए कैंसर, ज़ियादतीस और दीगर अमराज का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने होम्स पर यह इल्जाम भी लगाया कि वो कंपनी के माली मुआविनीन के सामने फर्म की कारकर्दगी को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही थी, जिन्होंने आखिरकार उन्हें धोखाधड़ी के ऐसे 4 इल्जामात का मुजरिम पाया, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 20 साल की जेल है। ताहम दीगर 4 इल्जामात में उन्हें कसूरवार नहीं पाया गया और 3 मजीद मामलात में जबरी किसी फैसले तक पहुंचने में नाकाम बताई गई। जज ने सुनाया कि मालिकान समेत सरमायाकारों को 121 मिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा। उन्हें इस नुकसान के बदले में कितनी रकम अदा करनी होगी, इसका तयन बाद में एक अदालती समाअत के बाद किया जाएगा। जज ने उन्हें अप्रैल तक अपने आप को हुकाम के हवाले करने की तारीख भी दे दी। तवक्को है कि उनके वकील जज से अपील के दौरान उन्हें जमानत पर आज़ाद रहने की इजाज़त तलब करेंगे। होम्स से सज़ा के खिलाफ अपील करने का इरादा रखती है। 130 से भी ज़्यादा दोस्तों, खानदानों और थेरानोस कंपनी के साबिक मुलाजिमीन ने उन्हें माफ़ करने की अपील के लिए जज को एक खत भी लिखा। ग्रुप ने कहा कि होम्स एक जवान माँ हैं। जुलाई 2021 में उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ और इस वक्त वो अपने दूसरे बच्चे के साथ हामिला हैं। अभी ये नहीं मालूम कि वो अपने दूसरे बच्चे को कब जन्म देने वाली हैं। ताहम उनके वकील से तवक्को की जा रही है कि वो बच्चे की पैदाइश तक उन्हें जेल जाने से रोकने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। सदर तुर्किया रज्जब तैयब एर्दोआन ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की। सदारती महकमा इत्तलात की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक दोनों सरबराहान ने यूक्रेन जंग और अनाज राहदारी के हवाले से पेशरफ्त पर गौर किया। रज्जब तैयब एर्दोआन ने इस गुफ्तगू में अनाज की बरामदात के बारे में इस्तंबुल मुआहदे में तोसी के मामले में तामीरी मौक़िफ़ इख्तियार करने पर यूक्रेनी सदर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अनाज मुताबिकत और कैदियों के तबादले के साथ मुस्बित तजुर्बात हुए हैं। यह मफाहिमत अव्वलीन तौर पर फायरबंदी और बाद में मुज़ाकरात की राह को खोलने के सिलसिले में राहें तय करेगी। तुर्क सदर ने इस्तंबुल के दहशतगर्द हमले के बाद ताज़ियत करने वाले यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का शुक्रिया भी अदा किया। ट्विटर ने अपने मुलाजिमीन से कहा कि कंपनी के दफ्तर की इमारतों को फिलफौर आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। ट्विटर ने मुलाजिमीन के बड़े पैमाने पर इस्तीफों की इत्तलात के दरमियान अपने दफातर को आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। एलॉन मस्क की जानिब से जिम्मेदारी संभालने के बाद से मुसलसल तब्दीलियां लाई जा रही हैं। ट्विटर ने मुबैना तौर पर मुलाजिमीन को बताया कि उनके बैच तक रसाई मुअत्तल कर दी गई है। बगैर इस इक़दाम की कोई वजह बताए कहा जा रहा है कि दफातर 21 नवंबर को दोबारा खुलेंगे। टेलीकॉम और आईटी के वजीर अश्वनी विष्णु ने कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा एप्पल आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल्द ही होसूर बेंगलुरु में शुरू होगा। रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल फराहम करने वाली कंपनी फोक्सकॉन अगले 2 सालों में मुल्क में अपने ऑपरेशंस को 4 गुना करने का इरादा रखती है। आईटी के वजीर अश्वनी विष्णु ने कहा कि बेंगलुरु में कायम होने वाली आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जरिए 60,000 अफराद को रोजगार मिलेगा। वजीर ने कहा कि रांची और हजारीबाग के करीबी इलाकों से तकरीबन 6,000 कबायली खवातीन को पहले ही आईफोन बनाने की तरबियत दी जा चुकी है। फीफा फुटबॉल आलमी खेल इतवार 20 नवंबर को कतर में शुरू होगा। खलीजी
مملکت کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ وہ ایک بڑے اسپورٹس ایونٹ کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر چکا ہے اور دنیا بھر سے لوگ فٹ بال میچز دیکھنے بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں۔ اس دوران اسلامی حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اسلام پسند قطری حکومت نے 8 اسٹیڈیمز میں شراب کی فروخت پر پابندی کا بہترین فیصلہ کیا ہے۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ دنیا کے بڑے اسپورٹس ایونٹ فیفا ورلڈ کپ کے لیے قطر میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور مملکت نے اسٹیڈیم سمیت تمام مقامات کو انٹرنیشنل شائقین کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ فٹ بال میچز کا نظارہ کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ دوسری جانب ٹیموں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 20 نومبر کو پہلا میچ ہوگا۔ فیفا کی جانب سے ٹورنامنٹ کے آغاز سے 2 دن قبل اپنی پالیسی میں کسی قدر تبدیلی کرتے ہوئے اور اسلام پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے قطر میں ورلڈ کپ کے 8 اسٹیڈیموں میں شراب کی فروخت پر پابندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ مسلم ملک میں اس کی فروخت پر سختی سے کنٹرول ہونے کے باوجود شراب کو اسٹیڈیمز کے اندر منتخب علاقوں میں پیش کرنے کی اطلاعات سامنے آ رہی تھی، تاہم اب قطعی اعلان آ گیا ہے کہ ٹورنامنٹ کے دوران 8 اسٹیڈیموں میں شراب کی فروخت پر پابندی رہے گی۔ ورلڈ کپ اتوار کو شروع ہو رہا ہے جبکہ قطر کا ایکواڈور سے پہلا میچ مقرر ہے۔ فٹ بال کی عالمی گورننگ باڈی کے بیان میں کہا گیا کہ میزبان ملک کے حکام اور فیفا کے درمیان بات چیت کے بعد قطر کے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے اسٹیڈیم کے احاطے سے بیئر کے سیل پوائنٹس ہٹاتے ہوئے فیفا کے پرستاروں کو میلے، دیگر پرستاروں کے مقامات اور لائسنس یافتہ مقامات پر ہی الکوحل والے مشروبات کی فروخت کو محدود کرتے ہوئے فروخت کیا جائے گا۔ تاہم یہ واضح کر دیا ہے کہ میزبان ملک یعنی قطر کے حکام اور فیفا اس بات کو یقینی بناتے رہیں گے کہ اسٹیڈیم اور آس پاس کے علاقے تمام شائقین کے لیے ایک پرلطف، قابل احترام اور خوشگوار تجربہ فراہم کرتے رہیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بات زیادہ پرانی نہیں کہ جب قطر کا دارالحکومت دوحہ جو اس وقت فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، ایک جدید اور امیر ملک کے تصور سے بہت دور تھا۔ 1 صدی قبل سن 1922 میں 30 لاکھ باشندوں اور 12,000 کلومیٹر سے بھی کم رقبے پر مشتمل یہ چھوٹی سی خلیجی ریاست عملی طور پر غیر آباد سرزمین تھی، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ماہی گیروں اور موتی جمع کرنے والوں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں کے باشندوں کی اکثریت جزیرہ نما عرب کے وسیع صحراؤں سے آنے والے خانہ بدوش مسافروں پر مشتمل تھی۔ آج قطر کے 90 سال سے زیادہ عمر کے چند ہی باشندے سن 1930 اور سن 1940 کی دہائیوں میں پیش آنے والے خوفناک معاشی حالات کو یاد کر سکتے ہیں جب جاپانیوں نے موتیوں کی فارمنگ ایجاد کی اور بڑے پیمانے پر اس کی پیداوار یقینی بنا کر قطری معیشت کو تباہ کیا۔ تاہم 1940 میں ملک کے مغربی ساحل پر اور دوحہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور دخان میں تیل کے ذخائر دریافت ہوئے اور اطلاع سے فائدہ اٹھانے میں مزید چند سال لگے، جس کے بعد قطر کے لیے معیشت بہتر ہونے کا سلسلہ شروع ہوتا گیا۔ پھر قدرتی گیس کی دریافت فی 1971 میں ایکسپلوریشن انجینئرز نے قطر کے شمال مشرقی ساحل پر نارتھ فیلڈ میں قدرتی گیس کے وسیع ذخائر کو دریافت کیا تو چند لوگوں نے اس کی اہمیت کا تصور نہیں کیا تھا، تاہم بہت قلیل عرصے میں قطر نے کافی ترقی کر لی ہے اور آج قطر میں تمام تر تیاریاں ایک بہت بڑے اسپورٹس ایونٹس کے لیے مکمل ہیں اور قطری معیشت بہترین صورتحال میں ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ دنیا بھر کے فٹ بال شائقین کے لیے قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ ایک یادگار ثابت ہوگا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اور آخر میں پھر ایک مرتبہ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ فلسطینی شہر غازہ پٹی میں پناہ گزین کیمپ میں ہوئی آتش زدگی میں 20 سے زیادہ افراد کی شہادت پر گہرا دکھ۔ اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے عوام کو مسائل کا سامنا، اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے قائد خالد مشعل کا بیان۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی تھائی لینڈ کے وزیر اعظم و وزیر دفاع سے باضابطہ ملاقات، سرکاری مذاکرات کے بعد باہمی تعاون کے معاہدوں پر دستخط۔ ٹویٹر نے اپنے دفتر کی عمارتوں کو عارضی طور پر بند کر دیا، 21 نومبر تک آفس بند رہیں گے۔ ایلن مسک کی جانب سے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے مسلسل تبدیلیاں جاری۔ اور فیفا فٹ بال ورلڈ کپ اتوار 20 نومبر کو قطر میں شروع ہوگا، تمام تیاریاں مکمل، 8 اسٹیڈیمز میں شراب کی فروخت پر پابندی کا بہترین فیصلہ۔ خبر نامے کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ منان جابری کو سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔